بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ مولوی فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں نہیں تھے اور یہ تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی، جبکہ سیاسی جماعتوں کو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے ہدایات دیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک دراصل پیپلز پارٹی نے چلائی اور میں اس کے حق میں نہیں تھا، البتہ اس لیے ساتھ دیا کہ پھر پی ڈی ایم کہتی کہ میں نے عمران خان کو بچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید بھی عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سسٹم میں رہ کر سب کر سکتے ہیں، جس پر انہیں اعتراض نہیں ہوا۔ مولوی کا کہنا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی اور 2024 کے الیکشن بھی چوری ہوئے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس چوری کے خلاف ہم احتجاجی سیاست کریں گے اور اب فیصلے ایوان میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہوں گے۔ کویت میں 3 سالوں میں مسلسل تیسری بار پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے۔ یہ پارلیمنٹ بھی گزشتہ سال جون میں منتخب ہوئی تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان میں ووٹرز کو دباؤ میں لانے کی اطلاعات پر ہمیں تشویش ہے۔ غزہ سے مزید صہیونی فوجیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج کا ایک اور دستہ غزہ سے نکل چکا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن سے متعلق امریکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اسے الیکشن سے متعلق غیر ملکی نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کے جنگی طیاروں کی بمباری سے 11 افراد شہید ہو گئے۔ روسی صدر پیوٹن صدر جو بائیڈن کو ٹرمپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں، وجہ سامنے آ گئی۔ روسی صدر نے صدر جو بائیڈن کو امریکہ کا عہدہ صدارت کے لیے مناسب آپشن قرار دیا تھا۔ روسی صدر نے نیٹو کے بارے میں امریکہ کے سابق صدر کے حالیہ بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو کے سلسلے میں سابق صدر ٹرمپ کا بیان خاص منطق کا حامل ہے اور نیٹو امریکہ کی خارجہ پالیسی کا اعلی کار ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے 2024 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے نامزد امیدوار کی حیثیت سے کہا تھا کہ امریکہ ممکن ہے نیٹو میں اپنے ان اتحادیوں کی جو اس ادارے کی بھرپور فوجی اور مالی مدد نہیں کرتے، روس کے ممکنہ حملے کے مقابلے میں حفاظت نہ کر سکیں۔ یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے عسکری امدادی پیکج پر امریکہ میں اختلافات سامنے آئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے کہ یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کی سیکیورٹی مدد کے لیے جو بائیڈن کا $95 ارب کا پیکج منظور کرانے کا فوری طور پر کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ حکومتی وزراء سے مذاکرات کے منتظر۔ حکومتی وزراء سے ملاقات جاری رہنے کی وجہ سے کسانوں نے دہلی کی طرف مارچ روک دیا ہے۔ ہنگامہ خیز سال کے طور پر عالمی جمہوریت انڈیکس میں پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے۔ سر فہرست 3 ممالک ناروے، نیوزی لینڈ اور آئس لینڈ، جبکہ آخری نمبروں پر شمالی کوریا، میانمار اور افغانستان ہیں۔ بشرا بی بی کی صحت خراب ہونے کی رپورٹس پر پی ٹی آئی کا فوری طبی جانچ کا مطالبہ۔ بشرا بی بی نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں کھانے میں کچھ تیزاب دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پچھلے 5 دن سے انہیں شدید تکلیف ہے اور جلن ہو رہی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زدہ اور جعلی تھے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا اتفاق۔ اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کو صاف، شفاف اور فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہا جا سکتا۔
ایک تحقیق میں خوشبو سونگھنے سے ڈپریشن کم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ خوشبوئیں ممکنہ طور پر دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتی ہیں جو انسان کو یادداشت میں مدد فراہم کرتا ہے، ایسا دوستو ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ پاکستانی ڈراموں کے سپر سٹار رائٹر خلیل الرحمان کا اگلی بار پی ٹی آئی کی نشست الیکشن لڑنے کا اعلان۔ ان کا کہنا ہے کہ فرقہ بندی اور سیاسی جماعتوں کی باہمی نفرت کی وجہ سے میرا ملک ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کا جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ملاقات کے وقت کا تعین اور جگہ کا انتخاب قیادت سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ نون لیگ کے رہنما سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جلد زرداری صاحب کے در دولت پر حاضری دے کر یو ٹرن لے گی۔ سیاسی بگاڑ اور رسا کشی کے سب سے بڑے بینیفیشری اور ذمہ دار خود عمران نیازی ہیں۔ سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں۔ عدت کیس میں اپیل سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے، ایسا دوستو لطیف کھوسہ کا کہنا ہے۔ سائنسدانوں نے مقناطیس کی نئی قسم دریافت کر لی ہے۔ دریافت ہونے والی یہ قسم مقناطیس کی تیسری قسم ہوگی۔ گیس مہنگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ماہانہ 400 روپے فکس چارجز مقرر کر دیے گئے۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کو 1000 سے 2000 روپے تک ماہانہ فکس چارجز دینا پڑیں گے، ایسا نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کے گروپ جے یو آئی کا بلوچستان میں بھی حکومت نہ بنانے کا اعلان۔ پورے ملک میں حکومت نہیں جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے یو ٹرن لیا ہے کہ اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد دیں گے۔ پشاور پہنچ کر جلد ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاؤں گا، تمام امیدواروں سے رابطے میں ہوں۔ بی جے پی کو بڑا جھٹکا، بھارتی سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈز پر پابندی لگا دی۔ الیکٹورل بانڈز کے ذریعے کوئی بھی شخص گمنام رہ کر سیاسی جماعتوں کو چندہ دے سکتا تھا۔ پاکستان کی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد دوستو 22,60,000 ہو گئی ہے۔ ملک کے مجموعی مقدمات کا 82% یعنی 18,60,000 ذیلی عدلیہ میں زیر التوا ہے۔ اے این پی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج سے انکار کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے مشترکہ احتجاج کے لیے رابطہ کیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔